دوستوں، ایک کشتی جس میں سارے مسافر ایک ساتھ سوار ہیں۔ یہ کشتی اپنی پوری طاقت سے لہروں کو چیرتی ہوئی آگے نکل رہی ہے تاکہ انسانی وقار، عزت، آزادی اور حقوق کے خلاف ورز کیے گئے محاصرے کو توڑ سکے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر یہ کشتی ڈوبی تو سب کے سب ڈوبیں گے، اور اگر یہ ثابت قدم رہی تو سب کے سب نجات پائیں گے۔ دنیا میں کوئی تنہا نہیں بچ سکتا، کوئی اکیلا نجات نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ خیر اور شر دونوں کا اثر پوری مجتمع پر، پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بحران یا مصیبت صرف مصیبت زدہ لوگوں تک محدود رہتی ہے، کیونکہ اگر کشتی کے کونے میں آگ لگ جائے تو پورے جہاز میں آتش زدگی کا سبب بنتی ہے، اور اگر پانی اندر آ جائے تو سارے سوار غرق ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مثال دی ہے اس حدیث سفینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حدود پر قائم رہنے والوں اور ان کے توڑنے والوں کی مثال ایک کشتی کے مسافروں جیسی ہے۔ کچھ لوگ اوپر کے منزلے میں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے منزل میں۔ جب نیچے والوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو اوپر والوں کے سے گزرتے ہیں، انہیں زحمت دیتے ہیں، اور نیچے والے سوچنے لگے کہ کیوں نہ ہم اپنے حصے میں سوراخ کر دیں اور ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر اوپر والے اس طرح چھوڑ دیں اور کچھ نہ کہیں تو یہ کشتی غرق ہو جائے گی، اور اگر ان کے ہاتھ پکڑ لے تو سب بچ جائیں گے، سب نجات پائیں گے۔ ہماری کشتی، ہمارے معاشرہ، ہماری امت گناہوں کی بوجھ تلے دب چکی ہے۔ معاصی نے اسے تھکا دیا ہے، فتنوں کی آندھیاں اسے ڈبونے پر تلی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم کشتی کے ساتھ نجات پانے والوں میں ہوں گے؟ یہ کشتی ساحل تک پہنچے گی، یا خدا نخواستہ ساحل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم ہمت ہار بیٹھیں؟